فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز باجماعت اور پھر نماز باجماعت کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے حلقے میں کچھ باتیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ چند باتیں اس حلقے میں بھی آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز باجماعت فرض ہے، فرض عین ہے۔ اس کی ایک بہت ہی زیادہ واضح دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر مروی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے گھروں کو ان کے سمیت جلانے کا ارادہ کیا تھا۔ جن لوگوں نے نماز کو چھوڑ کر کے گھروں میں باقی رہنا، آرام کرنا، دوسرے کاموں میں مشغول رہنا شروع کر دیا، یا جو اس طرح سے جن لوگوں نے کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک موقع پر کسی دن اپنے مصلی پر نماز کی امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں اور ان گھروں کے پاس جاؤں جن گھروں میں لوگ موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، مرد موجود ہیں اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں، میں ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز باجماعت فرض ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے، بلا عذر کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ آدمی مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر وہ حدیث جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے اشارے کے طور پر کیا، سرسری طور پر دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کسی نماز میں کچھ نمازیوں کو دیکھا کہ غائب ہیں۔ روایت کے الفاظ کیا ہے؟ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، کچھ لوگوں کو کسی نماز میں غیر حاضر پایا۔ دیکھیے، نماز میں حاضری ہو رہی، کتنا اہتمام تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو مسجد کا امام ہے، آج امامت روٹین بن کر کے رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے توفیق دی تو امامت اور امامت سے متعلقہ مسائل کا بھی تذکرہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کے اندر ہمارے یہاں بہت سارا خلل پایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امامت کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا تو آپ نے ناراض ہو کر کے کہا، لقد ہممت ان آمر رجلا فیصلی بالناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ روایت مسلم کے الفاظ مسلم میں ہے، یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یہ سوچ رہا ہوں، میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں کسی اور کو نماز کے لیے مصلی پر کھڑا کر دوں اور اس کے بعد ان لوگوں کے پاس جاؤں، ان گھروں کے پاس جاؤں جن گھروں کے اندر لوگ موجود ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں، یا کچھ لوگوں کو حکم دوں جو لکڑیوں کے گٹھر لا کر کے اس میں آگ لگائیں اور ان کے گھروں کو جلا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو علم احدهم انه یجد عظما سمینا لشہدها، جبکہ اگر ان لوگوں میں سے کسی کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے ایک ہڈی ملے گی، ایک موٹی سی ہڈی ملے گی چوسنے کے لیے، چوس کر کے اس سے کچھ پیٹ بھر جائے گا، ایسی ہڈی ملے گی، تب بھی وہ بھاگ کر کے اس کو لینے کے لیے اس کی لالچ میں حاضر ہو جاتا۔ لیکن نماز باجماعت چل رہی ہے اور لوگ نماز باجماعت کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بہرحال اس معنی کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ نماز جماعت کے ساتھ فرض نہ ہوتی
تو کبھی یہ ممکن نہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کئی ایک باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو نماز پڑھنے کے لیے مکلف کر دوں، اور اس کے بعد جاؤں ان لوگوں کے پاس، ان کے گھروں کے پاس جو نماز چھوڑ کر کے، جماعت کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ، لیکن جماعت سے غیر حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسری بات آپ نے کیا فرمایا؟ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے سمیت آگ لگا دوں۔ اتنی تاکید، اتنا سنگین مسئلہ ہرگز نہ ہوتا اگر یہ جماعت کے ساتھ فرض نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھ لینا کہ نماز با جماعت فرض ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی نے، لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، اگر پتہ چل جائے کہ فجر اور خصوصیت کے ساتھ فجر اور عشاء کی نماز میں، ایسے 5 وقتہ نمازوں میں، اور خصوصیت کے ساتھ چونکہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں کے لیے بہت زیادہ گراں ہے، بھاری ہے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مشکل نماز یہودیوں منافقوں کے لیے سب سے مشکل نماز جو ہے، گراں اور بھاری لگنے والی نماز عشاء کی اور فجر کی ہے۔ اگر ان مسلمانوں کو جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ کیا فضیلت ہے، تو انہیں اگر گھسٹ کر کے بھی آنا پڑتا تو بھی یہ حاضر ہو جاتے، اس فضیلت کو نہیں چھوڑتے، اس مقام کو نہیں چھوڑتے جو باجماعت نماز کا مقام ہے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر مختلف روایتوں سمیت اس حدیث کے اندر یہ واضح دلیل موجود ہے کہ نماز باجماعت یہ فرض ہے، نماز باجماعت فرض ہے اور فرض عین ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی بات نہیں، فرض کفایہ ہے، بہت سارے لوگ تو جماعت کے ساتھ پڑھ ہی رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، گھر میں بھی پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے۔ نہیں، ظاہر ہے کہ سارے لوگ موجود تھے، کچھ لوگ غیر حاضر تھے، آپ نے اس بنیاد پر فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں۔ میرے بھائیوں، تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے اور بہت ہی سنگین ہے، اس میں وعید کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آگ لگا دوں، سوچتا ہوں کہ آگ لگا دوں، لیکن آپ نے گھروں کو جلایا نہیں، لوگوں کو آگ میں جھونکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، صرف یہ ایک تاکید ہے، ایک اس کی اہمیت بیان کرنا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگ لگا ہی دی جائے، لوگوں کو ان کے گھروں کو جلا ہی دیا جائے، یہ وعید ہی اس نماز کی فرض عین ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ سوچنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی ہے کہ یہ نماز فرض ہے۔ ایسے ہی نماز باجماعت کی فرضیت کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور جو واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی سبھی لوگ جانتے ہیں، ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے درخواست کی تھی کہ میں دور ہوں، نابینا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ آپ مجھے جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے سے رخصت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو جب یہ آئے، اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اللہ کے نبی میں نابینا آدمی ہوں اور مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا، مسجد تک لا کر کے پہنچانے والا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ رخصت دے دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ گھر میں نماز پڑھ لینا، گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگے، اللہ کے نبی نے بلایا، سنو عبداللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا، آئے وہ تو سوال کیا، هل تسمع النداء، کیا تم اذان سنتے ہو، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا فاجب، تب تو تمہیں اس اذان کو سن کر کے اس پیغام کو، اس بلاوے کو قبول کرنا ضروری ہے، یعنی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بہرحال کئی ایک روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں، میں خلاصہ اس کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس رخصت کے لیے آئے کہ مجھے نماز باجماعت سے مستثنی رکھا جائے، رخصت دے دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو ہاں کہہ دیا، بعد میں جب یہ پتہ چلا کہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، نماز کے لیے باجماعت نماز کے لیے حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ ساری روایتوں کو اکٹھا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم کا مسئلہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ نابینا تھے اور ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، نہیں، بلکہ کئی ایک عذر موجود تھے۔ تقریباً احادیث کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 6 آزار تھے، یعنی 6 قسم کی مشکلات ان کے ساتھ تھیں، اور
ان مشکلات کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انہوں نے رخصت مانگی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود انہیں رخصت نہیں دی کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے مستثنیٰ ہو، نہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ وہ عذر کیا تھے؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ نابینا تھے، دوسری بات یہ تھی کہ ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، جن کا تذکرہ حدیث میں آ چکا ہے، ہماری اس روایت میں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، بقیہ بہت ساری روایات ہیں ان میں یہ آزار موجود ہے۔ تیسرا عذر یہ ہے کہ اس وقت مدینے میں موذی جانوروں کا خوف تھا، درندوں کا، جانوروں کا جو تکلیف پہنچانے والے ہوں، مثال کے طور پر حملہ آور ہونے والے ہوں، ایسے جانوروں کا اندیشہ تھا، خوف تھا، اس کا بھی عذر ان کے ساتھ موجود تھا۔ نمبر 4، پانچواں عذر یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی مناسب آدمی نہیں تھا جو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے، اس نابینا کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک پہنچا دے۔ نمبر 5، ایسے ہی وہ عمر رسیدہ بھی تھے، ان کی عمر بھی زیادہ تھی، ایسا نہیں تھے کہ جوان تھے بلکہ عمر رسیدہ تھے، چلنے پھرنے پہ بھی دشواری تھی۔ ایسے ہی آخری عذر یہ تھا کہ مسجد نبوی اور ان کے گھر کے درمیان بہت سارے کھجوروں کے باغات تھے، کھجوروں کے درخت تھے، اس لیے آسانی سے پہنچنا ممکن نہیں تھا، یہاں ٹکرا جائیں، وہاں ٹکر لگ جائے، وہاں گر جائیں، وہاں ٹھیس لگ جائے، اس طرح کے اندیشے کئی ایک موجود تھے۔ ان آزار کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم کو کہا کہ نہیں، تمہیں باجماعت مسجد میں نماز پڑھنا ہی پڑے گا۔ میرے بھائیو، آج نہ تو ہمارے ساتھ اس میں سے عام طور پر ہمارے ساتھ کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ ہمیں بینائی اللہ نے دی ہے، ہم مسجد سے قریب بھی ہیں، ہمارے ساتھ یہ عذر بھی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ دور ہیں، ایسے ہی نہ خطرات ہیں جانوروں کے موذی، اور نہیں میرے بھائیوں، نہیں عمر کا عام طور پر مسئلہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اس قدر سستی اور کوتاہی برتتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، ایک اور روایت اس حلقے میں آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہو اور بغیر عذر کے نماز باجماعت نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کس قدر اہم ہے حدیث، کس قدر عظیم ہے یہ روایت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاة له الا من عذر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اذان کی آواز سنے اور اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں باجماعت نماز نہ پڑھے، فلا صلاة له، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ معذور ہو۔ اگر معذور ہو اور نہ حاضر ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن عذر نہیں ہے کوئی، اس کے باوجود اگر نہیں حاضر ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، آپ نے فرمایا فلا صلاة له، اس کی نماز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض علماء نے کہا اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی نماز مکمل نہیں ہوگی، ناقص نماز ہوگی، کیونکہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا ہے، جماعت سے نہیں پڑھا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ فلا صلاة له کے اندر جنس کی نفی ہو رہی ہے، یعنی سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اذان سنا اور پھر بھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا، اور کسی طرح کا عذر بھی اس کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ جمہور علماء، یعنی علماء کی اکثریت، بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ فلا صلاة له کا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جماعت کے ساتھ اسے نماز پڑھنا ممکن تھا اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائیوں، نماز باجماعت کے حوالے سے کہ نماز باجماعت فرض ہے، اس میں سستی، کوتاہی، کاہلی، بے اعتنائی، بے توجہی کسی بھی طرح سے میرے بھائیوں روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ سستی، یہ کاہلی ختم ہونی چاہیے، اپنے ذہنوں سے شبہات کا ازالہ کر لینا چاہیے۔ یہ اگر ہم تمام تر اسباب اور وسائل کی فراہم ہونے کے باوجود، بغیر کسی عذر کے، عذر نہیں ہے کوئی، اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں، ہمارے دلوں میں نفاق موجود ہے۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ عز و جل مجھے سب سے پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا سب سے پہلے عمل کا مکلف ہے، اور پھر جہاں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو، تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لقد رأیتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه، کہتے ہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نماز سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہتا تھا، نماز باجماعت سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق کے جس کا نفاق بالکل معلوم ہو۔
یعنی پکا منافق جو تھا وہی نماز میں جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، یا پھر مریض ہو تو نہیں آتا تھا۔ جبکہ مریض کا معاملہ یہ تھا کہ اگر بیمار بھی کوئی ہوتا، مریض بھی کوئی ہوتا، تو وہ بھی دو آدمیوں کے بیچ میں ان کے کندھوں پر ٹیک لگا کر کے پیروں سے گھسٹتے ہوئے، یعنی پیروں کے زمین سے ٹیکتے ہوئے گھسٹتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہدایت کے راستے بتلائے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہدایت کے راستے بتلائے ہیں، اور انہی ہدایت کے راستوں میں سے، ہدایت کی سنتوں میں سے نماز ہے جماعت کے ساتھ، جس کے لیے اذان دی جائے اور اذان دینے کے بعد با جماعت نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل قیامت کے دن مسلمان حالت میں، اسلام کی حالت میں مسلمان رہتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کرے جیسے ہی اذان دی جائے، اذان کی آواز سنتے ہی اس کے لیے الرٹ ہو جائے، اس کے لیے چوکنا ہو جائے، تیار ہو جائے، پابندی کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے راستے مشروع فرمائے ہیں، ہدایت کے طریقے تمہارے نبی کو دیے ہیں، اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے راستوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سنتیں، سنن الہدا، ہدایت کی سنتوں میں سے ہیں یہ مسجدیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا حصہ ہے، ان کی زندگی کا حصہ ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز۔ کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اگر تم اس کے باوجود اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو گے جیسے یہ نماز سے پیچھے رہنے والا منافق اپنے گھر میں ٹھونگے مار لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ کہا لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، کیونکہ یہ نماز اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ہے جو ہدایت کی سنت ہے، اور اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے لَضَلَلْتُمْ، تو تم بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی اور بھی الفاظ ہیں روایت کے، آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کوئی بھی شخص باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق کے جو پکا منافق ہو، یعنی واضح طور پر سب جانتے ہوں کہ یہ منافق ہے، ایسا ہی شخص نماز باجماعت سے پیچھے رہتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر کسی عذر کے اگر ہم نے نماز باجماعت ترک کر دیا تو اس حدیث کے دائرے میں آ جائیں گے، اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے، اس لیے ہمیں حد درجہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے حوالے سے باجماعت نماز کے سلسلے میں اور بھی باتیں بیان فرمائی ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقے میں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو نماز باجماعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس کا نیک صلہ اور بدلہ عطا فرمائے جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔